اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، نماز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام اور پھر قرأت کے حوالے سے مسائل ہم نے بیان کیے کہ کس طریقے سے نماز کے اذکار کو ادا کرنا ہے، کن مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں بیان ہو گئی. اور کل کی نشست میں آپ کی خدمت میں رکوع کے حوالے سے بات ہوئی کہ رکوع کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے کیا واجبات ہیں. آج جو گفتگو ہوگی وہ ہمارے سجدے کے حوالے سے ہوگی. سجدے کے بھی کچھ واجبات ہیں، تقریباً 7 واجبات آغا سیستانی نے اپنی فارسی کی جو توضیع المسائل الجامع اس میں نقل کی ہیں اور اس میں بیان کیا کہ یہ 7 چیزیں ہوں گی تو یہ سجدہ جو ہے وہ درست ہوگا. یہ 7 چیزیں ہونی چاہیے، یہ واجب ہے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلی بات اس میں ہی پہلا واجب بھی آ جائے گا. بتائیے کہ سجدے کسے کہتے ہیں، سجدہ کسے کہا جاتا ہے، کسے کہتے ہیں سجدہ؟ یا بلکہ سوال جو ہے وہ بدل کر اس طریقے سے کر دیتا ہوں، یہ بچوں سے ہی سوال ہے کہ سجدے کے عالم میں کتنے اعضاء زمین پر ہونے چاہیے؟ کتنے؟ 7. کون کون سے ہونے چاہیے بتاؤ؟ شروع سے کرو نا. گھٹنے تو تیسرے نمبر پہ آئے گا. پیشانی اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے آسن اور پیر کے انگوٹھے. ٹھیک ہے. یہ 7 چیزیں اگر آپ جو ہے وہ زمین پر رکھ رہے ہیں تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ سجدہ درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کا سجدہ صحیح کہلائے گا. اچھا، اس میں جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں. جیسے اچھا یہ تو سن لیجیے، یہ جو بتایا نا 2 پیر کے انگوٹھے رکھنے، اس سے کیا مراد ہے؟ انگوٹھے کا سرا مراد ہے یا کوئی بھی انگوٹھے کا حصہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں اچھا دیکھیں، اس میں آغا سیستانی نے لکھا ہے کہ پورے انگوٹھے میں سے کچھ بھی آپ جو ہے وہ زمین پر رکھ دیں تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس انگوٹھا جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ناخن نہیں، ناخن ہوگا تو باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بیان کرتا ہوں ابھی میں آپ کے سامنے. تو یہ 7 اعضاء جو ہے وہ آپ کے زمین پر جو ہے وہ ٹچ ہونے چاہیے. ایک پیشانی ہو گئی. پیشانی کا کون سا حصہ؟ کیا یہ والا حصہ رکھ لیں تو سجدہ درست ہو جائے گا؟ یہ والا رکھ لیں تو درست ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو درمیان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سجدگاہ پر ہونا چاہیے. جس چیز پر سجدہ کرنا درست ہوتا ہے اس پر یہ والا حصہ رکھنا ہے. اگر یہ والا حصہ آپ نے رکھ دیا تو آپ کا سجدہ درست ہو جائے گا. اچھا، کوئی خاص مقدار بھی بیان نہیں کی کہ بالفرض جو ہے وہ جتنا سجدگاہ ہے بالفرض اتنا سائز ہے سجدگے کا تو اتنا ہی جو ہے وہ پیشانی کا آپ کا حصہ لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، یا اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ درمیان میں بالفرض تھوڑے بہت بال آ گئے، ٹھیک ہے، اور فقط اتنا حصہ جو ہے وہ ٹچ ہو رہا ہے سجدگاہ پر، تو کیا سجدہ درست نہیں ہے؟ تو آغا سیستانی لکھتے ہیں سجدہ درست ہے. اس کی کتنی مقدار ہے؟ واجب مقدار وہ کہتے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طرف انملا. ٹھیک ہے، طرف انملا کیسے کہتے ہیں؟ یہ انگوٹھا جو ہے نا، یہ انگوٹھے کا یہ پہلا جو بند ہے، یہ جو پہلا پور ہے انگوٹھے کا، اس کو کہتے ہیں طرف انملا. اس کا جو ہے وہ ہلکا سا بھی اگر ٹچ ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کو لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ واقعی جو ہے وہ اس پیشانی کا حصہ اس پر ٹچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سجدہ کہلائے گا اور سجدہ درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر بالفرض جو ہے وہ یہاں پر درمیان میں بال آ جاتے ہیں اور یہاں سے سجدہ ہو جاتا ہے تو اس کا سجدہ درست ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 7 اعضاء جو رکھنے ہیں آپ نے زمین پر. ٹھیک ہے. اچھا، اب آئیے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بھی بیان کیا کہ پیر کے انگوٹھے کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ چلے گا اور جو ہے وہ سرا رکھنا ضروری نہیں ہے. اچھا، اگر انگوٹھے کے ساتھ پیر کی دوسری انگلیاں بھی رکھ لیں تو؟ ہاں سب رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور کوئی انگوٹھے کے ساتھ دوسری پیر کی انگلیاں رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، رکھ سکتا ہے. دوسری انگلیاں رکھ لیں اور انگوٹھا نہ رکھے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اور پھر جو ہے وہ نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب آپ کی والی باری کہ انگوٹھا جو ہے وہ نہ رکھنا، یہ کیسے ہوگا؟ اس کی مثال سیدھی یہ، ایک شخص کے پیر کا انگوٹھے کا ناخن اتنا بڑا ہے کہ وہ زمین پر جو ہے وہ انگوٹھا ٹچ ہی نہیں ہو رہا بلکہ ناخن ٹچ ہو رہا ہے. صحیح ہے، تو اس کا یہ جو ہے وہ سجدہ بھی باطل اور سجدہ باطل تو نماز بھی باطل. ٹھیک ہے. ہاں، اس سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ اگر بالفرض کسی کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا اور اس نے مسئلہ سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی تھی پہلے، تو یہ کہلاتا ہے جاہل قاصر. آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا تو اس کو نماز میں رعایت مل جائے گی. لیکن ایسا شخص ہو کہ جس نے جو جاہل مقصر ہو، یعنی پہلے سیکھ سکتا تھا، اسے موقع ملا تھا لیکن اس نے سیکھنے میں کوتاہی کر دی، اسے اہمیت نہیں دی، تو اس کی ساری نمازیں باطل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. چلیں. اچھا، اب اگلا مسئلہ، پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھنا تو لازمی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے 7 اعضاء ہیں، اگر پیشانی زمین پر رکھ دے اور باقی اعضاء میں سے کوئی بھول جائے،
بالفرض کوئی حصہ جو ہے وہ رکھنا بھول جائے, پیر کا انگوٹھا بالفرض رکھنا بھول گیا کہ صرف انگلیاں رکھی ہوئی اور پیر کا انگوٹھا نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ پیشانی رکھی ہوئی, تو اس کا سجدہ صحیح کہلائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہو جو پیشانی نہ رکھے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا. پیشانی تو مست ہے, پیشانی تو چاہیے سجدے کی حالت میں, باقی اعضائے سجدہ میں اگر اس نے بھول کر دی تو پھر معافی مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہو گیا سجدے کا ایک واجب, ٹھیک ہے, جو آغا سیستانی نے بیان کیا کہ 7 اعضاء ہونے چاہیے, اس کے کیا مختلف مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیے. یہ 7 اعضاء زمین پر ہونے چاہیے. دوسرا ذکر سجدہ, یہ ذکر سجدہ والا مسئلہ وہی بالکل کل والا ذکر رکوع والا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں 3 مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیے, یہ بھی کافی ہے. ایک مرتبہ اگر آپ فقط کہہ دیں سبحان ربی الاعلی, اتنا کہتے ہیں تو بھی کافی ہے, لیکن بہتر ہے کہ ساتھ میں وبحمدی بھی کہے, صحیح ہے, یہ بہتر ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ کیا کوئی اور ذکر پڑھا جا سکتا ہے؟ کل بیان کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. کون سا ذکر؟ نہیں, سبحان اللہ تو ہو گیا نا, اور کوئی ذکر؟ کوئی بھی ایسا ذکر جس میں اللہ کی تمجید, اللہ کی تعریف ہو رہی ہو, وہ ذکر آپ کر سکتے ہیں. آپ سجدے میں رکوع میں 3 مرتبہ الحمدللہ کہیں تو بھی آپ کا سجدہ اور رکوع صحیح ہے. آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کوئی اس میں دعا کر لیں, ٹھیک ہے, یعنی آپ جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یہ چونکہ دعا ہے, اگر اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو سجدے کا ذکر کافی نہیں ہوگا, صحیح ہے. آپ جو ہے وہ اللہم اغفر لی پڑھ لیں, یہ بھی کافی نہیں ہوگا. کوئی دعا, کوئی استغفر اللہ, یہ نہیں پڑھنا. یہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں الگ سے دعا کے طور پر, لیکن ساتھ میں سجدے کا ذکر بھی پڑھنا ہوگا. وہ کیا ہے, 3 مرتبہ سبحان اللہ, یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, یا پھر جو ہے وہ الحمدللہ 3 مرتبہ, یا 3 مرتبہ اللہ اکبر. کوئی بھی ذکر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن صحیح عربی کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ آغا سیستانی نے سیدھا سیدھا جو ہے وہ لکھا ہے اپنی توضیح میں, صحیح عربی کے ساتھ ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کی خدمت میں بیان کیا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, صحیح ہے. یہ آخر میں جو ہے وہ جھٹکا بھی آئے گا. اگر کسی کو نہیں آتا بہتر ہے 3 مرتبہ فقط سبحان اللہ کہہ دے, کافی ہو جائے گا, صحیح ہے. اچھا, کتنے واجبات ہو گئے؟ 2 واجبات ہو گئے. ایک 7 اعضاء زمین پر, دوسرا ذکر سجدہ. تیسرا اور چوتھا واجب جس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا آغا سیستانی نے بیان کیا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, یہ بھی ضروری ہے, صحیح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہے وہ بالفرض سجدے میں سر رکھ کے تھوڑا سا اٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں, صحیح ہے. ایسے کئی لوگ دیکھے میں نے, ان کا سجدہ باطل ہے, یہ سجدہ درست نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ نماز جو ہے وہ ان کی باطل کر دے گی اگر اس طریقے سے کوئی کرتا ہے کہ پیشانی رکھی اور پھر تھوڑا سا اٹھ گیا اور پھر چلے گا, یہ غلط ہے. تو یہ تیسرا ہو گیا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, یہ بھی ضروری ہے. اور چوتھا کیا, دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھنا ہے. احتیاط واجب لگائی آغا سیستانی نے کہ دوسرا سجدہ جب مکمل کر لے تو بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالفرض تیسری رکعت ہے, چلیں اور ہم عشاء کی نماز پڑھیں تو تیسری رکعت میں جیسے ہی دوسرا سجدہ کیا تو ابھی پورا بیٹھے نہیں اور اٹھتے اٹھتے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, یہ نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. یہ شرط ہے سجدے کی, کیا دونوں سجدوں میں کے درمیان بھی بیٹھنا ہے اور دونوں سجدوں کے بعد بھی بیٹھنا ہے, اتنا کہ سکون حاصل ہو جائے, ٹھیک ہے. 5واں مسئلہ وہ یہ کہ سجدہ اس عالم میں کرنا ہے کہ جب بدن حالت سکون میں ہو, بدن کو حرکت نہیں دینی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت کرنا ہے. اس کا کوئی پریکٹیکل مسئلہ بتا سکتا ہے پیش آنے والا مسئلہ؟ حالت سکون سے کیا مراد ہے؟ معمولی دیکھیں حرکت ہو نا, بالفرض آپ جو ہے وہ سجدے میں اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہے ہیں, معمولی حرکت کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسی حرکت جس سے لوگ کہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے یا جو ہے وہ کوئی اور شے کر رہا ہے, تو اس میں جو ہے وہ مسئلہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. اس کی کوئی اور مثال دے سکتے ہیں؟ ایک آغا سیستانی نے مثال لکھی اور اچھی مثال لکھی ہوئی ہے. آپ نے وہ دیکھا ہے بعض لوگ جو ہے وہ سجدہ یاد رکھنے کے لیے, رکعت یاد رکھنے کے لیے ایک جو ہے وہ ایک ڈیوائس آتی ہے جس کو مہر امین کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایران اور عراق زیارت پر جائیں, پروردگار عالم سب کو نصیب فرمائے, تو وہاں پر باقاعدہ ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس پر سجدہ کا لگا ہوتا ہے اور اوپر جو ہے وہ رکعت کاؤنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ سجدہ کریں گے تو پھر اٹھیں گے تو ایک سجدہ ہو گیا, پھر جائیں گے تو دوسرا سجدہ اور پہلی رکعت ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے وہ دوسری رکعت میں جب 2 سجدے کریں گے تو 2 رکعت ہو جائے گی. تو اس سے انسان کو, یہ بوڑھے افراد جو ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو اس پر جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ جب کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے پہ جیسے ہی سر رکھتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف دبتا ہے, ٹھیک ہے. اگر بالفرض کوئی سر رکھتے ہی واجب ذکر شروع کر دے گا تو انہوں نے کہا یہ سجدے میں مسئلہ آ جائے گا. جب تک وہ جو ہے وہ بالکل نیچے نہ دب جائے اور جب تک جو ہے وہ حالت سکون میں نہ آ جائے, جب تک سجدے کا ذکر شروع نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی سر رکھتے ہی واجب ذکر شروع کر دے گا تو اس کا ذکر جو ہے وہ باطل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اگلا مسئلہ 6واں وہ کیا ہے؟ اچھا, یہ جملہ بولتا ہوں آپ جو ہے وہ شاید سمجھ جائیں. پیشانی کا پیر کے انگوٹھے اور دونوں گھٹنوں کے ہم سطح ہونا, کیا مطلب اس کا؟ آسن. ہم سطح ہونا کیا مطلب؟ یعنی جہاں آپ کے انگوٹھے ہیں وہیں آپ کے اسی سرفیس پہ, اسی زمین پر گھٹنے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اسی لیول میں, صحیح ہے. اسی طریقے سے اسی لیول میں آپ کی دونوں ہتھیلیاں بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور پیشانی
تو ظاہر ہے سجدہ پہ ہوتی ہے، وہ تو اس لیول پہ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں آغا سیستانی نے لکھا ہے 4 انگلیوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیا تھا. بعض لوگ جو ہے وہ شوق میں 2 سجدہ کا رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 سجدہ کا اگر یہ والے رکھیں تو مسئلہ نہیں آئے گا، یہ تو 4 انگلی سے کم ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اتنا موٹا ایک سجدہ کا اٹھا لیں، اس کے اوپر ایک اور سجدہ کا آپ رکھ دیں تو یہ 4 انگلی سے اوپر چلا جائے گا، سجدہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ کوئی دعاؤں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہے، اس کے اوپر سجدہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم سجدہ کر ہوتے ہیں. خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 4 انگلیوں سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو جائے. اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ نماز میں مسئلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، 6 چیزیں ہو گئی. اچھا، اور 7ویں چیز کیا ہے کہ ایسی چیز پر پیشانی رکھنا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو. ٹھیک ہے، فقط خاک پر تو سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے. وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو سجدہ کب کاؤنٹ ہوگا؟ نمبر 1 7 اعضاء زمین پر. نمبر 2 کیا ہے بھائی؟ ارشد بھائی آپ بتائیں. ذکر سجدہ صحیح عربی کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے. یہ ہو گیا 2. نمبر 3 دونوں سجدوں کے درمیان مکمل طور پر بیٹھنا. نمبر 4 دوسرے سجدے کے بعد بھی مکمل طور پر بیٹھنا اس وقت تک کہ جب تک آپ کا بدن سکون کی حالت میں نہ آ جائے. 4 نمبر 5واں یہ کہ سجدہ آپ نے کرنا ہے حالت سکون میں، حرکت نہیں دینی اپنے آپ کو اعضائے سجدہ کو. اس کی مثال کہ اگر جو ہے وہ بالفرض مہر امین پر سجدہ کر رہا ہے تو پھر اس وقت تک سجدے کا ذکر شروع نہیں کرے گا جب تک جو ہے وہ بدن سکون کی حالت میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے، یہ 5 ہو گئے. 6 آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ ایسی چیز پر سجدہ کرنا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، یہ نمبر 7 ہو گیا. اور 6 یہ ہے کہ پیشانی جو ہے وہ باقی اعضائے سجدہ کے لیول میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، 4 انگلیوں سے زیادہ فاصلہ ہوگا تو سجدہ باطل ہو جائے گا. صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر بآواز بلند. اللہ